بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا؟ کیا سامری جادوگر پہلے نبی تھا جو بعد میں ایک جادوگر بن گیا؟ سامری کا ذکر قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 85، 87 اور 95 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں یہ ذکر موجود ہے۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ عظیم جادوگر تھا جس نے بنی اسرائیل قوم کو ایک ایسے بچڑے کی عبادت پر لگا دیا جسے اس نے اپنے جادو کے زور پر بنایا تھا۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، سامری جادوگر کے متعلق اہم ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی اور مستند ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مشہور ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ سامری پیدا ہوا تو یہ وہی زمانہ تھا جب فرعون کے حکم پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم نامہ جاری تھا۔ سامری کی والدہ نے اپنے بچے کے قتل کے خوف سے اسے جنگل میں ایک غار میں چھپا دیا اور اوپر سے غار کو بند کر دیا۔ وہ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید اس نے اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ پھر قدرت حق تعالی نے اپنی رحمت کا اظہار کیا اور جبریل امین کو اس بچے کی حفاظت پر مامور کر دیا۔ جبریل امین اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے تھے اور اس بچے کو خوراک مہیا کرتے رہے۔ یوں یہ بچہ بڑا ہوتا گیا اور آخر کار ایک کڑیل جوان بن گیا۔ یہ جوان جو غار کی تنہائیوں میں پلا بڑا تھا، فطرت کے اصولوں سے روگردانی کر کے شیطانی طاقتوں کا اعلی کار بن گیا۔ شیطان نے اسے جادوگری سکھائی تو یہ اس جادو کو لے کر اپنی قوم میں واپس پلٹ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس قوم کے نبی تھے، وہ کوہ طور پر اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر تھے اور احکام خداوندی کے حصول کے لیے اللہ سے راز و نیاز اور دعا و استغفار میں مصروف تھے۔ پیچھے سے شیطان نے سامری کو بنی اسرائیل کی گمراہی کے لیے تیار کر دیا۔ سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنا تمام سونا چاندی میرے پاس لے آئیں تاکہ میں اسے پگھلا کر انہیں اینٹوں یا سلاخوں کی شکل میں ڈھال دوں تاکہ اسے بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے اور چور ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ تمام لوگوں نے اپنا زیور اس کے حوالے کر دیا۔ سامری جادوگر نے سارا زیور آگ میں ڈھال کر پگھلا دیا اور اسے ایک بچڑے کی صورت میں ڈھالا جس کے درمیان میں ایک خلا رکھا اور اس جگہ پر وہ مٹی ڈال دی جو مٹی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ سامری یعنی سامری جادوگر سے مکالمہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بدبختی کیوں کی، یہ بچڑا بنا کے لوگوں کو گمراہی کی طرف کیسے لے کے آیا، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ تو سامری جادوگر نے کہا کہ جب آپ فرعون کے مقابلے میں نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور انہوں نے فرعون کے مقابلے میں آپ کی معاونت کی، تو میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جس جگہ پہ قدم رکھتا ہے اس کے قدم کے اٹھنے کے بعد وہ خشک سرزمین، پتھریلی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ایک طاقتور قدموں کے نشان ہیں، تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اسی مٹی کو میں نے بچڑے کے پیٹ میں ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ بولنے پر قادر ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو دیکھا جو بالکل اس گائے کی شکل کا تھا جسے بنی اسرائیل پہلے سے جانتے تھے اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے ضمن میں کیا تھا، تو تمام بنی اسرائیل اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے اور ویسے بھی سامری نے اپنی دکان چمکائی اور لوگوں کو بتایا کہ یہی وہ تمہارا اصل معبود ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تلاش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے سامری جادوگر کی اس کہانی کو سنا تو وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، یوں اس پر لوگ نظریں چڑھانے لگے، نذرانے پیش کرنے لگے اور اس طرح سامری جادوگر کی دکان بھی چل پڑی اور شیطان کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔
لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کوہ طور پر اس حادثہ کی خبر دی تو انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ واپس آ کر اپنے بھائی ہارون سے لڑ پڑے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوستان عزیز، اس قرآنی واقعہ کی تمام تر تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ سامری کا نام اگرچہ موسیٰ بن جعفر تھا، لیکن اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہ تو یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو موسیٰ رسول یعنی موسیٰ پیغمبر کہا جاتا ہے، اور نہ ہی موسیٰ سامری پہلے کوئی نبی تھا جو بعد میں ایک جادوگر ہوا، بلکہ موسیٰ سامری ایک عام انسان تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، اور اپنی جادوئی طاقتوں کی حیثیت سے اس نے بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ دوستان عزیز، بنی اسرائیل کے ان تمام واقعات کا اگر قرآن مجید میں آپ مطالعہ کریں گے تو سامری جادوگر کا ذکر آپ کو 3 آیات میں ملے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85، 87 اور 95، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ، سورۃ الشعراء اور دیگر سورتوں میں مذکور ہے، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، فرعون اور سامری جادوگر کا تمام تر بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوستان عزیز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ایسی اسلامی معلوماتی اور مستند ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔